آپ کا لہجہ پیارا ہونا چاہیے، انداز آپ کا، شکل نہیں ہے کہ میں اس وقت دایاں بازو چڑھاؤں، نہیں اب مجھے بایاں چلانا چاہیے، نہیں اس وقت مجھے یوں کرنا چاہیے، نہیں اس وقت مجھے شملہ یار، یہ نہیں ہے۔ انداز پیارے کا مطلب کیا ہے؟ اٹھو اور مت بیٹھو کا فرق سامنے رکھو۔ ایک ہے اٹھے، ایک ہے مت بیٹھو، تو دونوں جگہ اس بندے کو یہاں میں نہیں بٹھا رہا، لیکن اٹھے اور مت بیٹھے کا فرق سامنے ہو۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، آ جائیے، کھا لو، کھا لیجئے، اس طرح کے فرق سامنے ہونے چاہیے، تو اور آپ کا فرق سامنے ہونا چاہیے۔ اور میٹھی زبان ہوگی، آپ کا سودا، مثلا آپ تاجر ہیں، دو ریڑھی والے ٹھہرے ہو نا، ایک بیچ رہا ہو شہد، کتنی میٹھی ہے، اور ایک بیچ رہا ہو کڑوی چیزیں، مرچیں بیچ رہا ہو۔ پیار کی گفتگو کی زبان کے انداز اختیار کرنے والے تاجر کی مرچیں بک جاتی ہیں، تلخ گفتگو اور غصے اور سخت بات کرنے والے کی شہد بھی نہیں بکتی، اس لیے ذہن میں رکھیں۔ اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں، یہ تو تاجرانہ زبان تھی، مولویوں کی زبان میں لہجہ نرم، موقف گرم۔ کیا مطلب؟ لہجہ نرم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ لہجہ نرم ہے۔ موقف گرم کا معنی فاصدع بما تؤمر، دلائل کی بنیاد پر ڈٹ جاؤ۔ لہجہ نرم، موقف گرم۔ موقف گرم کا کیا معنی؟ اگلا دو جتھے جاؤ، جی نہیں، موقف گرم کا معنی دلیل کی بنیاد پہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید پر موقف قائم کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پر قائم کیا ہے، تو سپیڈ بریکر حضور کے سامنے کتنے آئے ہیں؟ رکاوٹیں ہیں، یہ سپیڈ بریکر ہے نا۔ ان سپیڈ بریکروں میں ایک فیملی بھی ہے، اپنے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چاچا، اس طرح مختلف حضرات آئے۔ حضرت ابو طالب کو لوگوں نے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق، رحیم، پیارے چچا حضرت ابو طالب، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد مکرم، ان کے اسلام کی بات اپنی جگہ، لیکن حضور پاک کے ساتھ ان کا پیار تو ہے نا۔ میں اس پیار پہ حضرت ابو طالب کہہ رہا ہوں۔ وہ آئے، سیرت ابن ہشام اٹھائیں، کہا میرے ساتھ گفتگو کرنے آئے مکہ والے، اور وہ جب آئے تھے ابو طالب کے پاس، نرم کرا لو، تو ابو طالب بھی تو اپنے جرگے کے سربراہ ہوتے تھے، تو وہ کہنے لگے جب کس سے بات کی جاتی ہے تو کچھ لیا اور کچھ دیا جاتا ہے، تم اس سے لینا چاہتے ہو کہ وہ ہمارے بارے میں نرم ہو جائے، جسے قرآن سورۃ قلم پارہ نمبر 29 میں کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، تو تم یہ چاہتے ہو تو پھر دو گے کیا؟ انہوں نے کہا واہ، پیسوں کی بوریوں کے منہ کھول لیتے ہیں، جو دولت کہے دیتے ہیں، حسن میں جتنی حسینہ جمیلہ معجبین دل نشین ان کو خاتون چاہیے، قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، حکومت چاہیے تو بلا شرکت غیر حکمران مانیں گے، جاؤ یہ تینوں شرطیں رکھ دو۔ تو ابو طالب نے کہا اب بات بر وزن ہوئی ہے، اب جاؤں گا۔ آئے ہیں اور آ کر بتائے بھتیجے یہ لوگ یوں کہتے ہیں، رسالت مآب کا جواب لہجہ نرم اور موقف گرم پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا امی، امی کی جو یا ہے یہ پیار کے لیے ہے، میرے پیارے چچا جان۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں، سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے، یا ابتی، یا ابھی نہیں، یا ابتی، یہ تا جو ہے یہ پیار کی ہے، تو یا امی، اے میرے پیارے چچا جان، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ یہ کوئی آفر ہے؟ یہ کوئی لالچ ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی کرنے کا اصول و انداز و اطوار و عادات ہے؟ انہیں کہیے جاؤ آسمان پہ، سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھو، جاؤ چاند کے پاس، اسے اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھو۔ کیا مانا؟ سورج سے مراد دن، رات سے، چاند سے مراد رات، یعنی صبح شام میں جب چاہے طلوع کر دے، جب چاہے غروب کر، اس کا مالک تو ہے۔ یہ تعلیق بالمحال ہے، مولویوں کی زبان میں کہتا ہوں، وہ کام جسے انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل، 100% امپاسبل، 100% ناممکن ہے، تعلیق بالمحال۔ اگر سورج اور چاند کو میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور کہیں الا ان اترک ھذا الامر، شرط یہ ہے کہ مذہب چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اکان و احسان اور دعوت چھوڑ دو، ما ترکتہ، میں ان کو زمین پہ دے ماروں گا، دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ یا امی کہہ کر دلیل کی بنیاد پہ لہجہ نرم اور موقف گرم کی دلیل۔ تو بس اس طرح آپ کی گفتگو ہونی چاہیے۔